والجنة للمواهدين والنار للملحدين والعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسانی زندگی میں فطری طور پر ہر انسان اپنے لیے کسی نہ کسی کو اپنا نمونہ عمل بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس جیسا بن جائے. اس کا اظہار جو ہے وہ کئی حوالوں سے کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. کئی حوالوں سے اس کا وہ بہت خوب. مثلا میں عموماً جو مثال دیا کرتا ہوں اس موضوع میں، آپ اگر کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے جب آپ دیکھتے ہیں عموماً جہاں پر بٹھایا جاتا ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کچھ تصاویر اس کمرے میں لگی ہوئی ہیں، اس بیٹھک میں یا ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی. ان سے صاحب خانہ کے ذوق کا پتہ چل جاتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں گئے اور وہاں آپ نے جا کے دیکھا کہ مقدس مقامات کی تصاویر لگی اور کچھ تصاویر ایسی ہیں جس میں صاحب خانہ خود بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ کو زیارات کا شوق ہے. زیارت کراتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں اور گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر زیارات کی تو تصاویر نہیں ہے لیکن کچھ حسین مناظر کی تصاویر ہیں، پہاڑی مناظر، باغات ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا صاحب کو سیر و سیاحت سے دلچسپی ہے، یعنی وہ اس کی عکاسی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جوان دوست مثلا اگر کسی کھیل سے وابستہ ہیں تو آپ دیکھیے اگر ان کے کمرے میں یا جہاں ان کی رہائش ہے یا جہاں وہ اپنی مشق کرتے ہیں وہاں اگر ان کی تصاویر وہاں لگی ہوئی ہیں کسی بھی کھلاڑی کی، تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کون سا کھیل پسند کرتے ہیں. آپ ان کے اس شوق کو دیکھ کر کے، ان تصاویر کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں فوراً کہ بھئی اگر یہ اس کھیل کو پسند کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی کی تصاویر لگائیں گے. اور اگر کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑ جائے جہاں نہ زیارات کی کوئی تصاویر لگی ہوں، نہ مقدس مقامات کی تصاویر ہوں، نہ کہیں حسین مناظر کی تصاویر ہوں، اور نہ ہی کہیں پسندیدہ کھلاڑیوں کی تصاویر ہوں، بلکہ ناپسندیدہ افراد کی تصاویر لگی ہوئی ہوں، تو ماشاءاللہ سے اس میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی یہ اندازہ لگانے کا کہ صاحب خانے کا ذوق کتنا بلند ہے اور کتنا عالی ہے کہ جہاں آپ کو شاید یہ بھی کہنا پڑے کہ بھائی کم از کم نماز کے ٹائم تو یہ ہٹا لیا کرو. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہتا چلوں کہ کسی اور جگہ پر آپ گئے، آپ نے وہاں جا کر کے تصاویر لگائی، تصاویر دیکھی تو معلوم ہوا کہ پاکستان کی جو سیاسی شخصیات ہیں کسی کی تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے، ان میں سے کچھ زندہ ہیں کچھ مر گئے ہیں. تو وہاں بھی آپ کو یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کا سیاسی شعور کہاں جا رہا ہے اور یہ کس کو اپنا سیاسی رہبر اور رہنما مان رہے ہیں.
یہ مختصر سی ایک تمیز جو آپ کے سامنے پیش کی، یعنی فطری طور پر ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے. فطری طور پر ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی سے لگاؤ رکھتا ہے، وابستگی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور اس کا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اظہار کرتا رہتا ہے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. اب چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی تو انسان کی فطرت کو اللہ نے بے لگام نہیں چھوڑا. یعنی فطرت دے کے ایسا نہیں کہ بس ہم نے تمہیں فطرت دے دی ہے تو لہٰذا اب ہم نے تمہیں تمہاری فطرت کے حوالے کر دیا، جو تمہارا دل چاہے وہ تم کرو. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں کہ جہاں واقعاً ہم فطرتاً مجبور ہیں، جہاں تو ہیں، اور وہ ایک حد تک مجبور ہیں، اور جیسے ہی انسان شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے وہاں پھر وہ فطرت سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا ہے. وہاں پر پھر وہ اس کی وہ فطرت طور پر بے لگام نہیں ہوتا، بلکہ اسے روک دیا جاتا ہے کہ اب جب تم بڑے ہو گئے ہو، جب تم باشعور ہو گئے ہو، عاقل اور بالغ ہو گئے ہو، تو اب بے شک تم جس سے مرضی پسند کرو، ہم تمہیں اس سے نہیں روکتے، لیکن پسند کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ جسے تم پسند کر رہے ہو آیا وہ ہمیں بھی پسند ہے یا نہیں. بس یہ سوچ لینا کہ جسے تم پسند کر رہے ہو، جسے تم چاہ رہے ہو، وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں. تو دیکھو مقدس مقامات ہمیں بھی پسند ہیں، تمہیں بھی پسند ہیں. یہ جو حسین مناظر ہم نے تمہارے سامنے فطرت کے بچھا دیے ہیں، یہ جو نشر کر دیے ہیں، ہم تو خود قرآن میں کہتے ہیں فسیروا فی الارض کہ زمین پر گھومو پھرو، جاؤ جا کے سیر کرو اور اس کی صنعیت کو دیکھو، اس کی تعریف کرو. تو ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں، کچھ ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں پر تم ایک دو راہ پر آگے کھڑے ہو جاتے ہو اور تم یہ کہہ دیتے ہو کہ جناب یہ معاملہ تو دنیا کا ہے، یہ معاملہ دین کا ہے. دین کے معاملے میں تو یہ لوگ ٹھیک ہیں اور دنیا کے معاملے میں یہ لوگ ٹھیک ہیں. تو عزیزان محترم، قرآن نے ہماری زندگی میں یہ تفریق نہیں رکھی کہ ہم آدھوں کو دین کے معاملے میں اور آدھوں کو دنیا کے معاملے میں اپنا سمجھے. میں واضح طور پہ بات کر دوں کہ ہم یہ کہیں جناب جہاں تک معاملہ دین کا ہے تو ہم 14 معصومین کے پیروکار بن جائیں، اور جب معاملہ دنیا کا تو ہو تو ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اپنا رہبر بنا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تفریق، یہ تقسیم ہمارے یہاں نہیں ہے، کم از کم کسی اور کے ہاں ہو تو ہو کہ جنہوں نے یہ بنا دیا کہ جناب علی بھائی آپ کا کام جو ہے بس اس چار دیواری کی عبادت کی چار دیواری کے اندر ہے، ہم جب یہاں آیا کریں تو آپ ہمیں پڑھ کے سنا دیا کریں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، اس کے باہر ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں. اسلام کے اندر یہ دوئی نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ فرق نہیں ہے. جو اسلام گھر کے حجرے کے اندر ہے وہی اسلام گھر کے باہر بھی ہونا چاہیے، وہی باہر ہونا چاہیے. یہ کسی اور کا نظریہ تھا، یہ کسی اور کا نظریہ تھا جو کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اندر بھی گھر کر گیا. وہ کیسے؟ اس لیے کر گیا کہ ہم نے اپنی مرضی چلانی تھی. لہٰذا جب ہم نے اپنی مرضی چلانی تھی تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں، کچھ احکامات ایسے ہیں جو ہمیں ہماری مرضی سے روکتے ہیں. تو روکنے کے لیے ہم نے فوراً تقسیم کر دی کہ بھئی جہاں تک دین کی بات ہے تو بس یہ ٹھیک ہے، اور جہاں تک دنیا کی بات ہے تو ٹھیک ہے. یعنی نماز کی حد تک ہمیں پابندی کرنی پڑے گی، ہم یہ سب کچھ کر لیں گے، اور شادی بیاہ میں ہم اپنی جگہ پہ آزاد ہیں. تو یہ دین کے اندر ہم نے تقسیم پیدا کی کہ بھئی ہم ایسے کریں، ہم ایسے کریں. نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے جہاں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو جس کو بھی تم پسند کرو، ہم تمہیں نہیں روکتے، لیکن جب پسند کرو تو یہ دیکھ لینا کہ آیا ہم اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم اسے پسند کرتے نہیں. تو پروردگار ہے جب تمہیں فطرت بھی ہمیں بتا دی تو کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو تم چاہے جیسا مرضی عمل کرو، ہم نے تمہارے عمل کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ قرار دیا ہے، اور اس پیمانے کا نام ہے اسوہ رسول. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی لیے ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ بہت ہی آسان آیت، کوئی مشکل ترجمہ نہیں ہے. صرف اور صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اس اسوہ حسنہ کو سمجھ لیا جائے کہ وہ اسوہ حسنہ کیا ہے. وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، جب ظاہر ہے یہ قرآن کی آیت اللہ کے رسول کے ذریعے ہی تو ہم تک پہنچی نا، ارشاد تو پروردگار عالم کا ہے.
لیکن پہنچی اللہ کے رسول کے ذریعے سے. ارشاد ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی عمل کا بہترین نمونہ ہے. اب یہ عرف عام میں جو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں زندگی، آیت کے اندر لفظ زندگی نہیں ہے، آیت کے اندر نہیں ہے. لقد کان لکم، اور اگر کانا سے بھی یہ تشریح کر لی جائے کہ جناب کانا چونکہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو تمہارے لیے رسول کی زندگی عمل کا بہترین نمونہ تھا. اگر یہ تھا کہہ دیا جائے تو پھر تو غور کرنا پڑے گا کہ اگر اس وقت کے لیے تھا تو اب کیا ہے، اب کیا ہے. تو لہٰذا وہاں پر تھا کا ترجمہ یعنی وہاں پر یہ کہا ہے نا کہ جیسے میں ذرا اسی تھا کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو سجدہ نہیں کیا تھا یہ تو ماضی ہو گیا. تو اس کے بعد کیا تھا، کانا میرا کافر، وہ کافروں میں سے تھا. تو ماضی میں تھا، اب کیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے. یعنی اس وقت تو کون، شیطان کی بات ہے نا. وہ کانا میرا کافرین، وہ کافروں میں سے تھا. تو اس وقت تھا تو اب کیا ہے بھئی، اس وقت تھا اب بھی ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جانی وہ کافروں میں سے ہی رہے گا. تو یہ ہم لفظوں کی بحث میں نہیں پڑھتے کہ کانا کا کس مقام پر کیا ترجمہ ہوگا، کس مقام پہ کیا ترجمہ ہوگا. مطلب کہنے کا یہ کہ لقد کان لکم، تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں. اب بدن بریکٹ آپ کر لیں زندگی حیات کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنہ عمل کا بہترین نمونہ ہے. یعنی کیا مطلب، تم جس چیز کو بھی پسند کرنا چاہتے ہو بس یہ دیکھ لو کہ تمہارے رسول کو پسند ہے یا نہیں. جو عمل کرنا چاہتے ہو دیکھ لو کہ تمہارے رسول کو وہ پسند ہے یا نہیں. جو کھانا چاہتے ہو دیکھ لو کہ تمہارے رسول کو وہ پسند ہے یا نہیں. جو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے رسول کو پسند ہے یا نہیں. وہ اور ہوں گے جنہوں نے رسول کی زندگی کو بھی تقسیم کر دیا کہ کبھی رسول ہوتے ہیں اور کبھی بشر ہوتے ہیں. رسول رسول ہے چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے منبر پر ہو، چاہے مسجد میں ہو. صلوات پڑھیں محمد ان کی زندگی پر ہمیں پوری طریقے سے عمل کرنا ہے. اور اسی لیے ایک قرآن کی آیت اور بہت دلیل بن جاتی ہے اس بات کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اگر آیت جس طرح ہوتی جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، تو کیا حرج؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، تو اس میں کیا حرج ہوتا؟ اس میں حرج یہ ہوتا کہ ہر شخص عمل کر رہا ہوتا نسبت اللہ سے دے رہا ہوتا، نسبت اللہ سے دے رہا ہوتا کہ بھی جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو گویا میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں. نہیں، اللہ نے اپنے نام کو مؤخر رکھا، رسول کے نام کو مقدم رکھا. من یطیع الرسول، کیونکہ پیمانہ بنایا تھا نا، ایک معیار بنایا تھا، کسوٹی بنائی تھی. جو رسول کی اتباع کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہم اپنی اطاعت سے نہیں پرکھیں گے کہ تم رسول کے ہو یا نہیں، ہم رسول کے ذریعے سے پرکھیں گے کہ تم ہمارے ہو یا نہیں. صلوات پڑھیں محمد بھائی. اسی سے ملتی جلتی آیت ہے نا، اے رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہاں پر بھی یہی تھا کہ اے کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. محبت کرنی اللہ سے اور اتباع کرنی رسول کی. یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو محبت اللہ سے، اتباع رسول کی، تو پھر محبت اللہ کی طرف سے ہوگی. یعنی کیا مطلب کہ اگر رسول کی اتباع ہو رہی ہے تو پھر تو وہ دعویٰ پورا ہے. یہاں پر بھی وہی بات ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے وہ رسول کی اتباع کرے. کیونکہ دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ دعویٰ اتنا آسان ہے کہ میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میری بات کو رد کریں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میری بات کو رد کریں؟
بھائی میں کہتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ کہتے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا میں غلط کہہ رہا ہوں، جائیں آپ جا کے پوچھیں. کیونکہ یہ بہت آسان کام تھا نا، بھائی آپ جا کے پوچھیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جا کے پوچھیں، تو اب پر تو کچھ جائے گا ہی نہیں. اور اگر کوئی غلطی سے چلا بھی گیا پوچھنے کے لیے، سوال پڑے محمد تو بات تو یہ ہے کہ وہاں پوچھنے جانے سے بہتر ہے کہ دنیا ہی میں کیوں نہ پرکھ لیا جائے کہ واقعا اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. تو ہم نے نہ اللہ سے محبت کے بارے میں سوچنا ہے یا اللہ کی محبت کے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتباع رسول ہو رہی ہے نہیں. جتنی اتباع رسول ہو رہی ہے اتنی ہی اللہ سے محبت ہو رہی ہے، اور اتنی ہی اللہ بھی محبت کر رہا ہے. صلوات علی محمد. خدا یہ موضوع بارہا میرے بزرگوں نے مجھ سے سنے، لیکن صرف اس لیے کہ ایک عوامی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ بات کو اپنے جوانوں تک پہنچا دیا جائے. اگر تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ نہ مل جاتا تو یہ آیت جو ہے تشنا رہ جاتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اتباع رسول کیا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ واقعا یہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ابھی آپ نے سلام میں بھی کچھ جملے سنی لیے، صرف ایک اشارہ دیتا جاؤں گا، آیت کی طرف پھر آ جاتے ہیں. اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ تیری اتباع کریں، یا میں اپنا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، تیری اتباع کریں، تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. یہاں تک کی تو بات پوری ہو گئی. اگر کوئی ایک واقعہ بھی اگر ہمیں نہ ملتا تو ہمارے پر دلیل کیسے بنتی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اتباع رسول میں اتنا کامل کہ اللہ بھی ان سے محبت کر رہا ہے اور یہ بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں صرف ایک ہی جنگ میں ہمیں پتہ چلا کہ جہاں پر 39 دن گزرے تھے، 39 دن گزرے، خیبر فتح نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ تاریخ میں واضح طور پر لکھا ہے. کبھی سپاہی سپہ سالار کو مورد الزام قرار دے رہے تھے، کبھی سپہ سالار جو ہے سپاہیوں کی بزدلی کا رونا رو رہے تھے وہ اپنے مقام پر. لیکن رات کو یعنی 39واں دن جب گزرا، شام کو آپ نے یہ اعلان کر دیا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یعنی پہلا لفظ یہاں پر یہ استعمال ہوا. بہرحال یہ لفظ ایسا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں جو مرد ہوگا تو جتنے مرد ہوتے ہیں سبھی مسکرا پڑتے ہیں. سلوات پڑھیں محمد کرارن غیر فرار، کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ اس آیت سے ملتی جلتی ہیں. کیا ہے اس کے بعد کے الفاظ؟ کہ جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. تو یہ کرار اور غیر فرار کہنے کی کیا ضرورت ہوئی کہ پہلے کہہ دیا کرار، جب کرار کہہ دیا تو غیر فرار کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کرار کا متضاد جو ہے وہ غیر فرار ہوگا لفظ کہ وہ فرار نہیں. کرار کا مطلب ہی یہی ہے کہ غیر فرار ہے. اچھا قرآن میں بھی ایک آیت ہے، اب دیکھ بات سے بات کہیں نکل جاتی. قرآن میں ایک آیت ہے، بتوں کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی کہ یہ مردہ ہیں اور یہ کبھی زندہ نہیں تھے. جب کہہ دیا مردہ ہیں تو کبھی زندہ نہیں تو کیا مطلب ہوا؟ جب کہہ دیا مردہ نہیں، یہ بت جو ہے یہ مردہ ہے، یہ کبھی زندہ غیر آئین اموات غیر آئین. بھئی جب کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے تو غیر آئین کا کہنے کی کیا ضرورت کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ پہلے زندہ تھے تو اب مردہ ہوئے. سمجھ لیجیے پہلے زندہ تھے تو اب مردہ ہوئے. نہیں، مردہ ہیں غیر آیا یعنی یہ کبھی زندہ تھے ہی نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کرارن. اگر خالی کرار کہہ دیتے تو ممکن ہے یہ تصور ہوتا کہ کبھی فرار ہوگا اب کرار ہوگا، لیکن کہا کہ کرارن غیر فراری، یہ ایسا کرار ہے جس نے کبھی فرار کیا ہی نہیں. تو اس کے بعد کے وہ جملے ہیں، یہ ایسا کرار ہے جو کبھی فرار کرنے والا نہیں. یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے
محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے دے۔ اب ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اللہ کی اطاعت میں کامل ہوتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ جنگ خیبر ہے جس نے بتا دیا کہ اتباع رسول میں کامل سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں تھا۔ تو اب اتباع رسول کا ہمیں پتا چل جائے کہ وہ اسوہ کاملہ جس کو اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی جو ہے عمل کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کسی غیر کی طرف پہ کیا، ہمیں اپنے ذات سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں جو یہ کام انجام دے رہا ہوں آیا میرے رسول نے اس کی اجازت دی ہے؟ آیا میرے رسول اس سے راضی ہیں؟ قرآن میں اللہ کے رسول نے ہمیں جو پیغام دیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو عزیزان محترم، جب اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ یہ فرما دے اپنے رسول کے بارے میں اسوہ کاملہ، تو ایک طبقہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول جو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تو سب مرد حضرات ہیں، قرآن میں آیت موجود ہے سب مرد حضرات آئے ہیں، مردوں کے لیے تو اسوہ کاملہ ہوئے، اسوہ حسنہ ہوئے، ان پہ نسبہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بہت سے کاموں میں ہم مردوں کے ساتھ مشترک ہیں، وہ کام تو ہم رسول کی سنت کے مطابق ان کے اسوے کے مطابق عمل کریں گے، لیکن جو عوارض نسبہ ہیں ہم ان کے لیے کیسے، کس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں؟ تو یہ آیت بظاہر ادھوری رہ جاتی، اس کا اکمال خود اللہ کے رسول نے کیا، جہاں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی مقام پر یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ مردوں کے لیے وہ اسوہ رسول ہے، اسوہ حسنہ ہے تو عورتوں کے لیے کوئی نہیں۔ میری بیٹی فاطمہ جیسے میں مردوں کے لیے اسوہ ہوں ویسے ہی وہ عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا، اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ خواتین کس کے کہنے پر عمل کریں، بس جیسے جیسے رسول عمل کر رہے ہیں مردوں کو چاہیے ویسے ویسے عمل کریں، اور جیسے جیسے سیدہ عمل کر رہی ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے تو لفظ استعمال کر دیے، بانوارا اسوہ کامل بطول، بانوارا اسوہ کامل بطول، جس طرح مردوں کے لیے اسوہ کامل رسول، اسی طرح عورتوں کے لیے اسوہ کامل بطول۔ صلوات پڑھے محمد اعزان محترم، ہم نے اسوہ رسول پر چلنا ہے، اور اسوہ رسول کو جب ہم نے لے کے چلنا ہے تو آپ کی زحمت کو میں تمام کروں، اللہ کے رسول تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی بتایا اور رخصت ہو گئے، یہ اللہ کے رسول کو جو اسوہ کامل بنایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ عمل چاہ رہا تھا، عمل چاہ رہا تھا، اور جب وہ چاہ رہا تھا کہ میرا بندہ، میرا عبد جو میرا کلمہ پڑھنے وہ ایک عمل کرے، تو عمل کے لیے اللہ نے ایک نمونہ بھیجا، اس وقت نمونہ بھیجا کہ دیکھو ہم اس نمونے سے تمہارے عمل کو پرکھیں گے، اگر اس کے مطابق ہوا تو ہم قبول کریں گے۔ بالکل بہت آسان سی مثال، جو تاجر حضرات ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، کوئی نمونہ لے کر کے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس جیسا چاہیے، ہمیں اس جیسا چاہیے، اب وہ دیکھ لیتے ہیں ہاں جی آپ کو بالکل اس جیسا جو ہے مال آپ کو تیار مل جائے گا، اس تاریخ کو، اس دن کو، جو بھی تیار مکمل، جو بھی مکمل ہوگا، جو لکھا جائے گا اس دن آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ گئے، آپ نے وہ مال دیکھا، آپ کے پاس نمونہ تو ہے، آپ کے پاس اپنا نمونہ، آپ نے اس کے ساتھ پرکھا، آپ نے پرکھا، آپ نے دیکھا بالکل ویسے ہی ہے، آپ نے قبول کر لیا۔ اور جب دیکھا کہ اس میں کچھ فرق ہے، ڈیزائن میں فرق ہے، سائز میں فرق ہے، مٹیریل میں فرق ہے، آپ نے کہا نہیں صاحب جو نمونہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ اس معیار کے مطابق نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو نہیں لیں گے۔ بس اللہ بھی تو یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے نمونہ عمل بھیجا ہے تمہارے اعمال کو اس سے پرکھوں گا۔
मैं किससे परखूंगा? लेकिन परवरदिगार 11 हिजरी में तो रसूल चले जाएंगे, 11 हिजरी में तो रसूल चले गए, बुला लिया, नमूना अमल तो चले गए। अब उसके बाद ये होगा कि जिसके जो दिल में आएगा वो तशरीह करता चला जाएगा। तो अब किस नमूने से परखें, किस अमल से परखें? अब किससे परखेगा? अब कैसे देखेगा कि ये मेरे रसूल के मुताबिक है या नहीं? उन्होंने सुना नहीं, मेरा रसूल अपनी जिंदगी में तो कह के आया था, उसे नहीं मालूम था कि मैंने जाना है, इसलिए अपनी जिंदगी में कहा था कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम रसूल को बुला रहे हैं, लेकिन नमूना सारा छोड़ करके जा रहा है। रसूल अपने जैसा छोड़ करके जा रहा है। वो चले जाएंगे, जब तक वो जिंदा थे उनके अमल से परखते रहे। अब उसके बाद जो उनके मकाम पर होगा और जो हक होगा उनके मुकाम पर, अब उसके जरिए से परखेंगे। रसूल के बाद अली के अमल से परखते रहे, अली के बाद हसन के अमल से परखते रहे, और उसके बाद हुसैन। अब हमारा जमाना है 12वें इमाम का, तो कम से कम 12वें इमाम के अमल को हम अपने सामने रखें, ताकि जब हम अमल करें तो उनके जरिए से परखे जाएं। अब सवाल ये है, वो तो पर्दे गैब में है, हमें कैसे पता चले कि उनका चाहना क्या है, उनका अमल क्या है? इसलिए हमारे 11वें इमाम ने फरमाया था कि तुम्हारे जमाने में हमारे फुक़हा जो हमारी हदीसें तुम तक पहुंचाएं, उस पर अमल करना। जब तुम उस पर अमल करोगे तो समझ लो तुम हमारे कहने पर अमल कर रहे हो। तो यही तो इज्तिहाद का मसला है, यही तो इज्तिहाद हमारे लिए लाजमी है। इज्तिहाद हमारे लिए लाजमी इसलिए रखा गया कि जब 12वें इमाम आए तो इस इज्तिहाद पर अमल करके खुद को हम इतना पाको पाकीज़ा बना लें कि इस काबिल हो जाएं कि उनके लश्कर में शामिल हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप देखेंगे हर मुज्तहिद अपने तौज़ील मसाइल के पहले सफ़े में लिखता है कि जो मेरे इन मसाइल पर अमल करेगा वो अल्लाह की बारगाह में बरियो ज़िम्मा है। कितनी बड़ी बात है कि अपने ज़िम्मे ले रहा है वो शख्स, कितनी बड़ी बात है। क्यों? इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस पर अमल करके, मैंने जो तहारत के मसाइल बयान किए तुम इस पर अमल करो, मैंने जो नमाज के मसाइल बयान किए इस पर अमल करो, मैंने जो रोज़े के मसाइल बयान किए इस पर अमल करो। जब तुम इन पर अमल करके जब एक परहेज़गार शख्सियत बन जाओगे तो तुम इस काबिल बन जाओगे कि 12वें इमाम की फौज में हिस्सा ले सको, उनके सिपाही बन सको। और तकलीद कुछ भी नहीं है, तकलीद नाम है किरदार साजी का। एक ऐसा किरदार बन जाए कि इमाम के 313 सिपाहियों में हमारा शुमार हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वो मज़हब है कि जो हर मकाम पर हमें किरदार साजी बता रहा है। हर मज़हब हर मकाम पर कोई ऐसा मौका नहीं है कि जहां हम ये कह सकें कि हम अमल तो करना चाहते थे, हमारे सामने कोई नमूना अमल नहीं। ऐसा नहीं। इसी चीज से पूरी दुनिया खाइफ है, इसी चीज से पूरी दुनिया घबराई हुई है। आज तक इसी कोशिश पे लगी हुई है, आज तक इसी कोशिश पे लगी हुई है, किसी तरह इज्तिहाद को तोड़ दिया जाए, किसी तरह इज्तिहाद से इनको दूर कर दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी मुस्तनद से मुस्तनद किताब उठा करके देख लीजिए, अगर कोई शख्स इज्तिहाद की मुखालफत कर रहा है, सिर्फ वो इज्तिहाद की नहीं, असल में दो चीज़ों की मुखालफत कर रहा है और दो ही चीज़ों की हिमायत कर रहा है। अगर मुखालफत समझ में आ जाए तो हिमायत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। इसलिए कि जब आप इज्तिहाद को देखते हैं, हर मुज्तहिद की किताब में शुरू में जो लिखा हुआ है उसका अपना कौल नहीं है, वो मासूम का कौल है कि किसकी हमने तकलीद करनी है। दो बातें वहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी आपको, आलिम हो आदिल हो। बस आपके ज़हन तमाम कर रहा हूँ मैं, आलिम हो आदिल हो, आलिम हो आदिल हो। जाहिल की तकलीद नहीं हो सकती, गैर आदिल की तकलीद नहीं हो सकती। हर एक ने लिखा कि जिसकी तकलीद करना चाहते हो उसको देखो, आलिम हो और आदिल हो। और भी शराइत भी मिल जाएंगी, असना शरी है, हलालज़ादा हो, ये वो, लेकिन दो अहम तरीन शर्त है कि आलिम हो और आदिल हो। अब अगर किसी मकाम पर कहीं पर ये अल्फाज सुनने को मिले कि तकलीद जरूरी नहीं है, तकलीद जरूरी नहीं है, तो अब समझ लीजिए कि ये आवाज कहां से आ रही है, इसका चैनल कहां जाके मिल रहा है। हम तो ये जानते हैं कि जिसकी तकलीद हो वो आलिम हो, वो आदिल हो। अब अगर कोई कहता है तकलीद जरूरी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इल्म का भी दुश्मन है, वो अदालत का भी
یعنی وہ جہل کو پسند کرتا ہے اور ظلم کا حامی ہے. جو تقلید کا مخالف ہے وہ اپنے زمانے کے امام کا مخالف ہے، وہ جہل کا حامی اور ظلم کا حامی ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب مجھے تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ یہ تقلید ضروری نہیں ہے، آپ تقلید نہ کریں، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بھائی میں نے تیری بات مان لی کہ تقلید نہ کروں تو تقلید تو ہو گئی. میں اکثر کہتا ہوں تقلید تو ہوگی. بھائی تمہاری بات میں نے مان لی تو کیا ہوا؟ تقلید تو ہو گئی. تو یہ یعنی ان کی تقلید سے روک کر کے اپنی تقلید میں لے جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. ساری جنگ کرنا ہوئی کس لیے تھی؟ سمجھانا کس لیے تھا؟ طہارت کے نظام کو کیسے آپ حاصل کریں گے؟ عبادت کے نظام کو کیسے حاصل کریں گے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اتنے بڑے ادارے، یہ دنیا کے اداروں کی بات کر رہا ہوں، مذہبی ادارے نہیں، اتنے بڑے ادارے ہمارے، کبھی ان میں دیکھیے، مجھے بتائیے کہ جو کالج ہو یا ہائی اسکول ہو، ذرا شرائط دیکھیں کہ اس کا جو پرنسپل ہوگا اس کی شرائط کیا ہے، وہ کتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہاں آئے اس کو متعین کیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے. یعنی دنیا کے علم کے لیے کسی ادارے کے لیے اتنے پڑھے لکھے کو دیکھ کر کے متعین کیا جاتا ہے، تو کیا دین کے لیے کسی پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں؟ کیا دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے حاصل کرنے کے لیے ہم جھولا کی طرف چلے جائیں؟ کس کے ماننے والے؟ باب مدینہ العلم کے، یعنی باب مدینہ العلم کے ماننے والے، اور جہل کو اپنا دوست بنا لیں. اور افسوس کا مقام یہ کہ وہ جہل کہیں باہر سے نہیں، اپنوں سے پیدا ہوا. دکھ اس بات کا ہے. لیکن عزیزان محترم، بے شک لاکھ کوشش کرتے رہے، ہوتی رہے گی. کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں جو باب مدینہ العلم کا ہے. یا تو خود اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ قرآن کو سمجھ جائیں، حدیث کو سمجھ جائیں، اقوال معصومین کو سمجھ جائیں، کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہ رہے، اپنے مسائل کو حل کر لیں. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. میرے بزرگ جانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، میرا بہت چھوٹا بچپنا تھا. بزرگ جانتے ہیں مولانا اکبر عباس ریلوے میں ملازم تھے، کسی سے مذہبی گفتگو ہوئی، جواب نہیں دے سکے، اپنی سروس سے ریزائن کر کے نجف چلے گئے پڑھنے کے لیے. اور اس کے بعد جب پڑھ کر آئے پھر ان کے مقابلے کا عالم نہیں تھا. تو کہاں سے پڑھ کر کے آئے؟ نجف اشرف سے. کہاں سے پڑھ کے؟ نہیں، باب مدینہ العلم سے. جب وہاں سے علم لے کر کے آئے تو ان کے مقابلے کا نہیں تھا. تو آج اگر کوئی ہمیں روک رہا ہے علم سے اور عدالت سے، تو وہ علم سے نہیں روک رہا، وہ در حقیقت لاشعوری طور پر باب مدینہ العلم. سوال پڑھے محمد آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے عدالت آرام کو قربان کر کے. دن بہت تھوڑے رہ گئے. ابھی کل کی بات تو لگ رہی تھی کہ جب پنڈی کے جو حالات تھے اس میں جو چیلنج گزرا تھا اور جیسے ہوا تھا، اور آج دیکھیے پھر ہم چیلنج کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرا پھر وہی تقاضا ہوگا بغیر عذر شرعی جہاں جہاں پر بھی جلوس اعظام بر وقت اور بھرپور شرکت کیجیے، بر وقت اور بھرپور شرکت کیجیے. آپ کا اتحاد دشمن کے اوپر ایک ہیبت طاری کرتے، وہی چیلنج کی ہے. ایسا آج کی تاریخ منسوب ہے اس اچھی سے کہ جس کے بارے میں ہمارے یہاں روایت ہے. مقاصد کے اندر ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے وہاں الفاظ موجود ہیں کہ اس گھر میں میرا دل نہیں رہتا اس کا نام سکین. اس گھر میں دل نہیں رہتا حسین علیہ السلام. تو ذرا سوچیے کہ کیسے برداشت کیا ہوگا. ایک مکتب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، 2-4 دن مکتب کی کتاب
किताब में मैं पढ़ रहा था कि हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जिंदान शाम में ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि कुछ सवारियां उतरी हैं, नूर की सवारियां हैं। बच्ची ने पहचाना नहीं। उन सवारियों के साथ जो जन्नत से फरिश्ते उतर रहे थे, उनमें से किसी से पूछा कि ये नूर की सवारियां किसकी हैं? कहा था कि सुनना चाहोगी? एक सवारी अबुल बशर आदम की है, एक सवारी खलील खुदा इब्राहिम की है, एक सवारी हजरत मूसा की है, एक सवारी हजरत ईसा की है। और वो जो सवारी देख रही है वो तुम्हारे जद रसूल की है। असादारों को इतना सुनना था कि चाहा कि अपने जद की तरफ बढ़े, इतने में फिर देखा कि कुछ अमारियां उतरी हैं नूर की, फिर अमारियां नूर की उतरी जिनके साथ कुछ पूरे मौजूद हैं। फिर हजरत सकीना कहती है कि मैंने एक से पूछा कि ये नूर की अमारियां किन की हैं? कहा कि बेटी सुनना चाहोगी कि ये किन की हैं? कहा कि एक हजरत हव्वा की है, एक हजरत आसिया की है, एक हजरत मरियम की है, एक हजरत हाजरा की है। और सुनना चाहोगी वो जो आखिरी सवारी है, वो जो नूर की सवारी है किसकी है? वो जो बीबी जा रही है, जो कभी उठती है और कभी बैठती है, जिसके हाथ सर पर रखे हुए हैं, वो तुम्हारी दादी ज़हरा है, तुम्हारी दादी ज़हरा है। ये वाकया मक्तल की किताबों में जनाबे हजरत सकीना बिन्तुल हुसैन से है कि उन्होंने जब ये बयान करती हैं कि जब मैंने सुना कि मेरी दादी की ये सवारी जा रही है तो मैं एक मर्तबा आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद मैं अपनी दादी से लिपट गई और लिपटने के बाद क्या दादी आपको मालूम है करबला में हमारे साथ क्या हुआ? बेटी मैं जानती हूँ क्या हुआ। अरे दादी मेरे रुखसारों पर तमाचों के निशान, मेरे कानों से मारी दादी, मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, हमें बेवकना चादर कर दिया गया। ये ख्वाब है जो हजरत सकीना बयान कर रही है। लेकिन जब ख्वाब से बेदार हुई है तो बाबा पुकार रही है। अरे अभी तो मेरे बाबा मेरे पास मौजूद थे, अभी मेरे बाबा मौजूद थे। एक गिरिया बाबा हुआ है। अज़ादारों जब ये बच्ची गिरिया करती थी तो हजरत ज़ैनब भी गिरिया करती थी, हजरत उम्मे कुलसूम भी गिरिया करती थी, तमाम बीवियां गिरिया करती थी, हजरत सैयद सज्जाद भी गिरिया करते थे। गिरिया इतना बुलंद हुआ कि गिरिये की आवाज शदीद के महल तक पहुंच गई। पूछा ये गिरिया का सबब क्या है? कहा कि बच्ची अपने बाप को याद कर रही है। कौन? कहा कि हुसैन की बेटी अपने बाप को याद। क्या? ले जाओ और बच्ची को सर दिखा दो बाप का। अज़ादारों बच्चों को क्या बहलाने के लिए सर दिखाया जाता है, सर दिखाया जाता है। ये हजरत सकीना की किस्मत कि बाबा का सर आया, जिंदान में बाबा का सर आया, सबने बढ़कर एहतराम किया, बेटी ने आगे बढ़कर सीने से लगा लिया। अज़ादारों ये जुमले तो आप सुनते होंगे ना, जब कोई बच्चों को शिकायत होती है, जब बाप घर में आ जाता है तो सारे दिन की शिकायतें बाप से बयान होती है। बस एक मरतबा बाप के सर को देखा, रुखसार पर रुखसार रख लिए, एक जुमला पूछा, मक्तल के अल्फाज, बाबा जान ये आपकी शहरत को किसने काट दिया? बाबा जान ये आपकी रीशे मुबारक को किसने परेशान किया? बाबा जान आपके जाने के बाद मेरे रुखसार पर तमाचे लगे, मेरे कुछ बाबा जान आपके बाद हमारा पर्दा उतार लिया गया। बस ये बयान करती चली जा रही है। एक मरतबा वो भी आया कि जब देखा कि बच्ची खामोश हो गई है, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, हजरत सैयद सज्जाद आगे बढ़े, चाहा कि बाप के सर को अलग करे। एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बाप को याद करने वाली सकीना गुजर गई। बस अज़ादारों आखिरी जुमले, हजरत सकीना रुखसत हुई। अब फिक्र इस बात की है कि बच्ची को दफनाना है, बच्ची को गुस्ल देना है। मसाला का एहतमाम हुआ, पानी भी आया, कब्र भी खोदी गई। अज़ादारों एक मरतबा बीवियों से पूछा, ये तो बताओ, अरे इस बच्ची को कोई बीमारी थी? अरे बच्ची को कोई बीमारी थी? अरे इसके जिस्म से पहराहट अलग नहीं होते? अरे इसके हाथ की